بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص کعبہ میں داخل ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کون ہوگا؟ اس کی نسل خاندان کیا ہوگا؟ اس کا حلیہ کیا ہوگا؟ اور وہ کیوں خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور ایسی تفصیل بیان کی کہ سب ہی رونے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ظاہر ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، تو اس کا کیا حشر ہوا تھا یہ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنع میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کی سپاہی ہانک لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا ہی حقیقت ہے، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھ کو کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس بات پر ابرہہ نے
تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بارہا للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہی اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ بے شک بہت دفعہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن قیامت کی نشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر چیز کا علم فرما دیا ہے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور عام انسان کے علم میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم کو گمان تک نہیں ہوتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ذات ہے، اس کے علم کے بارے میں معلوم کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ محدثین اکثر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائی ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے، جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو
اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔